میرے محترم اور میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں عزیز دوستوں، آج میں نے یہ قرآن کریمہ کی کچھ آیتوں کا میں نے تذکرہ کیا سورہ نساء کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں کے 2 ٹکڑے میں نے الگ الگ سے پڑھا جو نکاح کے خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ میں نکاح کے متعلق عوام کی چند غلطیوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ہمارے کئی ساتھیوں نے یہ بات کہا ہے کہ نکاح کے اندر جو عوام کی طرف سے کچھ غلطیاں جو ہو رہی ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں اور عوام کے سامنے اس کو بتلاؤں۔ آج ہی ایک نکاح پڑھایا گیا، اور اس کے علاوہ میں کئی نکاح جو پڑھایا میں نے دیکھا کہ اکثر یہ بات مشہور ہے کہ اگر شوہر یعنی دلہا موجود ہوتا ہے اور نکاح پڑھانے والا امام جو وہاں پہ خطیب جو موجود ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود گھر کے اندر لڑکی بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے، لیکن عوام کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جب تک نکاحی کپڑا اندر نہیں بھیجا جائے گا اور جب تک لڑکی اس نکاحی کپڑے کو نہیں پہنے گی تب تک نکاح، لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نکاح نہیں پڑھا سکتے۔ اور علماء کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے، علماء بھی انتظار کرتے رہتے ہیں۔ علماء یہ کرتے ہیں کہ بھائی نکاح کا کپڑا اندر گیا کہ نہیں گیا، لڑکی تیار ہوئی کہ نہیں تیار ہوئی۔ تو میں عوام کی اس غلطیوں کو میں آپ کے اس ویڈیو کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی جو ہے عوام کے اندر معروف اور مشہور ہے۔ کہیں شریعت کے اندر اس کا وجود نہیں ہے، اور کہیں حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ اگر لڑکی جب تک نکاحی کپڑا نہیں پہنے گی تب تک اس کا نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا اور نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ شریعت میں اس کا کہیں وجود نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، اس لیے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نکاح کے اندر 2 چیز فرض ہیں۔ ایک تو نکاح کے اندر فرض ہے لڑکا اور لڑکی کا ایجاب و قبول کرنا، کہ جیسے لڑکا کہے کہ لڑکے کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی فلاں لڑکی کی شادی تم سے کی جا رہی ہے، تو نے قبول کیا؟ لڑکا کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں میں نے قبول کیا۔ اسی طرح لڑکی سے کہا جائے کہ فلاں لڑکے سے اتنے مہر دین میں تمہاری شادی کی جاتی ہے، تو نے قبول کیا؟ تو لڑکی بھی کہے میں قبول کرتی ہوں، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو نکاح کے اندر 2 چیز فرض ہے، لڑکا اور لڑکی کا ایجاب و قبول کرنا یعنی ہاں کہنا شادی کے لیے، اور دوسرا 2 گواہوں کی موجودگی۔ اگر یہ 2 چیزیں ہو جاتی ہیں تو نکاح ہو جائے گا۔ اب اس میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر کپڑا لڑکی نہیں پہنی ہوئی ہے نکاحی تو منعقد نہیں ہوگا۔ تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اور رہا خطبے کا سوال، جو نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ سنت ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے اور بہت بہتر ہے۔ اور اگر خطبہ کوئی نہیں پڑھتا ہے یا تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، یاد رکھیے گا، لیکن خطبہ پڑھنے سے ثواب کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ ایک بات، دوسری یہ بات خاص طور سے عوام کو ذہن میں رکھنا ہے، اور عورتوں کو بھی اس چیز کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک نکاحی کپڑا نہیں جائے گا تب تک نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہ غلط ہے۔ چاہے کوئی بھی کپڑا لڑکی پہنے رہے اور کہہ دے یہ کہ میں قبول کرتی ہوں کہ میں جس لڑکے سے میری شادی ہو رہی ہے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، قبول کرتی ہوں، نکاح ہو جائے گا۔ دوسری بات، ایک اور عوام کے اندر غلطی ہے، یہ پرچھاؤن کا مسئلہ، جو پرچھاؤن کیا جاتا ہے لڑکے کو، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، اور یہ بھی ہمارے غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ہندو بھائیوں کا طریقہ ہے۔ اسی کے اندر ایک اور ہے کہ جب پرچھاؤن کی جاتی ہے تو لڑکے کو سندور سے ٹیکا کیا جاتا ہے، یہ بھی شریعت کے حساب سے غلط ہے، شریعت میں اس کا کہیں بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ تیسری بات کہ لڑکے کو گھر میں لے جا کر کے باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک لڑکی کو تم سندور نہیں لگاتے ہو اس کی مانگ کے اندر تب تک نکاح منعقد نہیں ہوگا، شادی تمہاری نہیں ہو پائے گی۔ یہ بھی غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر صرف نکاح پڑھا دیا گیا، 2 گواہ موجود ہیں، اور اس کے بعد 2 گواہوں کے ساتھ لڑکا اور لڑکی کا ایجاب و قبول ہو گیا ہے، تو سمجھیے نکاح منعقد ہو گیا۔ یہ چند غلطیاں تھی عوام کی جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔